الرحمن الرحيم والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. حضرات 2-3 ہفتے پہلے ان آیتوں تک بات پہنچی تھی، پھر اس کے بعد جو ہے دوسرے موضوعات آ گئے. آج آپ کے سامنے جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں اور ان کے لیے جو عذابات ہیں اسے ذکر کر رہے ہیں. والذین ينقضون، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے مضبوط عہد کرنے کے بعد توڑ دیا اور جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا اسے انہوں نے توڑا ہے، اور جن کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا اسے انہوں نے توڑا ہے اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے بہت ہی برا گھر ہے. اب سوال ہوتا ہے کہ جب ایسا سب کچھ ہے تو ایسے لوگوں کو فراوانی کیوں ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جسے چاہتے ہیں رزق میں کشادگی عطا فرماتے ہیں اور جس کے لیے چاہتے ہیں رزق میں تنگی کر دیتے ہیں. رزق کا تعلق فرما برداری اور نافرمانی سے ایسا نہیں جڑا ہوا ہے کہ رزق صرف فرما برداروں کو ملے گا نافرمانوں کو نہیں ملے گا، ایسا نہیں. وہ فریحوا بالحیات الدنیا، اور یہ لوگ دنیا کی زندگی سے خوش ہیں اور دنیا کی زندگی اور اس کا سامان آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کیوں کوئی نشانی اللہ کی طرف سے ان کے رب کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوتی. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ جسے چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں اس کی طرف متوجہ ہو ہدایت دیتے. نشانیاں تو ہیں، قرآن نشانی ہے، اس سے بڑی نشانی کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سب سے بڑی نشانی ہے مکے کے لیے کہ آپ نے پوری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے پوری زندگی میں کوئی خیانت نہیں کی، آپ نے پوری زندگی میں کبھی جوا نہیں کھیلا، آپ نے پوری زندگی میں 40 سال کی زندگی میں نبوت سے پہلے آپ نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. بھائی اور کیا چاہیے؟ ایک آدمی 40 سال تک جس کا بچپن، جس کی جوانی، جس کا سب کچھ تمہارے سامنے ہے، پوری 40 سال کی زندگی میں ایک داغ و دھبا اس کی زندگی پر نہیں ہے. اب تم اسی آدمی کو کہہ رہے ہو نعوذ باللہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ اسی آدمی کو کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ ان پر جادو ہو گیا ہے، آپ اسی آدمی کے بارے میں کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ ان پر جو ہے کوئی جنات کا اثر ہو گیا ہے. کیسے؟ 40 سال کی کھلی کتاب تمہارے سامنے موجود ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا تمہیں معجزہ چاہیے؟ یہ بات غور کرنے کی ہے. جو لوگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کرتے ہیں ہم ان سے صرف اتنا ہی کہیں گے کہ دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی کسی کی زندگی کے اتنے تفصیلی حالات کہیں ایک جگہ آپ کو مدون نہیں ملیں گے. کسی بھی پیغمبر کی سیرت اٹھا کر دیکھیے، ان کے سلسلے میں آپ کو ان کے اپنے مذہبی لوگوں کے پاس بھی کوئی تاریخ نہیں ملے گی.
عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ ہو، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ ہو، کسی کا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ اتنی مرتب، منظم، مدون ہے۔ صحابہ کی محبت کا عالم دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک میں کتنے بال سفید تھے اسے تک بتایا ہے۔ آپ چلتے تھے تو کیسا، بیٹھتے تھے تو کیسا، کھاتے تھے تو کیسا، یہ ایک ادا۔ بلکہ میں حیران ہوتا ہوں، ایک صحابی ہیں، ان کی خالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ، انہوں نے اپنی خالہ سے کہا میں چاہتا ہوں کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں رہیں میں آپ کے گھر میں رہوں، اور رات میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا معمول ہے میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ان کی خالہ نے حضور سے اجازت لے کر دیا، تو یہ صحابی جو ان کی خالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خالو ہوئے، ان کے گھر میں رہتے ہیں، حضور کے گھر میں رات کو رہتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کو جب اٹھتے تو اٹھ کر بیٹھنے کے بعد، آنکھوں کو ملنے کے بعد سورہ آل عمران کا ایک رکوع پورا پڑھا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ، جس میں دعا کے جملے ہیں۔ یہ پورا ایک رکوع آپ نے پڑھا، پھر اس کے بعد استنجے سے فارغ ہوئے، مسواک کیا، وضو کیا۔ اس حدیث سے علماء نے مسئلہ لکھا کہ بغیر وضو کے اگر کبھی قرآن پڑھنا چاہے تو چھوئے بغیر پڑھ سکتے ہیں۔ دلیل یہ حدیث ہے جس میں ابن عباس یا وہ جو صحابی جنہوں نے حضور کے ساتھ رات میں رہے، حضور تہجد میں سو کر اٹھے تو آپ نے بغیر وضو کے قرآن کا یہ پورا رکوع پڑھا۔ مجھے بتائیے ایک ایک تفصیلات، ایسے آدمی کے بارے میں کوئی آدمی کہے آپ ایسے تھے، آپ ویسے تھے، تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ دشمنی کے علاوہ کچھ نہیں، یہ ضد کے علاوہ کچھ نہیں۔ کسی کے حالات گھریلو اندر کے باہر کے اتنے آپ کو نہیں ملیں گے جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک صحابی تھے، وہ ہمیشہ لکھتے تھے حضور کی ہر بات، ہر ادا۔ تو صحابہ نے کہا کہ بھئی حضور کبھی ہنسی مذاق میں ہوتے ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں، تم ہر چیز نقل کرتے ہو، ایسا مت کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے بتایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، محمد کے منہ سے کبھی کوئی بات غیر حق نہیں نکلتی، تم میری ہر بات لکھ سکتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں۔ اللہ سن لیجئے، اللہ کا جو ذکر ہے اسی سے قلوب کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور نیک کام کیے، ان کے لیے بشارت ہے اور ان کا بہترین ٹھکانہ ہے، بہترین انجام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلہا، اسی طرح جس طرح ہم نے پہلے انبیاء کو بھیجا، ہم نے آپ کو اسی طرح ہم نے بھیجا آپ کو نبی بنا کر، اور اس سے پہلے بہت سے امتیں گزر چکی ہیں، حضور سے پہلے بہت سے امتیں گزر چکی ہیں، لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي، تاکہ آپ ان کے سامنے جو قرآن ہم آپ پر وحی کے ذریعے سے بھیج رہے ہیں اس کی تلاوت کریں۔ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، اور یہ اس رحمان جو بہت زیادہ رحم کرنے والی ذات ہے اس کا انکار کر رہے ہیں۔ کون؟ کفار۔ قل، آپ کہہ دیجئے وہی میرا پالنہار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف جو ہے میں نے جو ہے رجوع کیا۔ وَلَوْ أَنَّ، مکے کے لوگوں نے کہا مکے میں پہاڑ بہت ہیں، آپ ایسا کیجئے معجزہ کہ ان پہاڑوں کو یہاں سے ہٹا دیجئے۔ مکے میں بہت پہاڑ ہیں، جو لوگوں نے دیکھا ہے بہت پہاڑ تو اب کاٹ کاٹ کے ختم کر دیے ہیں حرم کے قریب، اور نہ بہت پہاڑ پہلے بھی تھے اب بھی۔
مکے کے لوگوں نے کہا آپ ان پہاڑوں کو یہاں سے ہٹا دیجیے اور اس کے نیچے سے دریاؤں کو بہا دیجیے، اور جو ہمارے باپ دادا مر گئے ہیں ان کو زندہ کریے تاکہ ہم ان سے ذرا بات چیت کر کے جو ہے معلومات حاصل کر لیں، انفارمیشن لے لیں کہ بھئی مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، کیسا فرشتوں کا یہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم نے ان کی یہ پوری فرمائش بھی کر دی تو یہ تب بھی ایمان لانے والے نہیں۔ اب مکے کے بعض مسلمان بھی یہ سوچتے ہیں کہ جو فرمائشیں کر رہے ہیں اگر ان کو پورا کر دیا جائے تو ایمان لا لیں گے، بہتر ہے۔ تو اللہ نے فرمایا آپ لوگ اس بات سے ابھی تک مایوس کیوں نہیں ہوئے کہ یہ لوگ ایمان لانے والے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ چاہتے تو زبردستی سب کو ایمان میں داخل کر دیتے، لیکن زبردستی کا ایمان معتبر نہیں ہے، اس لیے تم ان لوگوں کی ان فرمائشوں کے پورا ہونے کی تمنا مت کرو۔ دوسری بات، کوئی قوم کسی فرمائش کو کرے، کسی معجزے کو مانگے اور معجزہ دکھانے کے بعد وہ لوگ ایمان نہ لائیں تو اللہ کا طریقہ گزرے ہوئے زمانوں میں یہ ہے کہ ان کو فوراً ہلاک و برباد کر دیتے ہیں۔ اب اگر یہ نہیں مانے تو سب کو ہلاک و برباد کر دیا جائے گا، تو ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ سب ہلاک و برباد ہو۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا، اور اگر بے شک ہوتا کوئی قرآن جو نازل ہوتا کہ جس کے ذریعے یہ پہاڑوں کو پھیلایا جاتا، دور کیا جاتا، اکھاڑا جاتا، یا زمین میں سے کاٹ کر جو ہے دریاؤں کو بہایا جاتا، یا مردے ان سے بات کرتے، تب بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ قُلْ بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا، بلکہ تمام تر اختیار اللہ ہی کے لیے ہے۔ أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا، کیا وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا وہ ابھی مایوس نہیں ہوئے کہ ان کی ان بکواس سے؟ اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، اگر اللہ چاہتے تو تمام لوگوں کو ایمان پر، ہدایت پر جمع فرماتے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہمیشہ برابر جنہوں نے کفر کیا، تصیبہم، انہیں مصیبت پہنچتی رہتی ہے، جو کچھ انہوں نے کیا ہے، کھڑکھڑاتی ہوئی مصیبتیں، یا قریب میں ان کے گھروں پر کوئی آفتیں گرتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ اللہ کا جو وعدہ ہے وہ پورا ہو جائے۔ آئے دن ان پر کچھ نہ کچھ مصیبتیں آ رہے ہیں۔ مکے والوں پر قحط آیا 7 سال کے لیے، اس کے بعد بدر میں ان کو شکست ہوئی، احد میں شکست ہوئی، کچھ نہ کچھ مصیبتیں آ رہی ہیں، پھر بھی یہ لوگ نہیں سنبھل رہے ہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تبارک و تعالی وعدہ خلافی نہیں کرتے، جو مدت دے رکھی ہے مانے تو ٹھیک، نہیں تو وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ اب اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، اگر یہ لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں تو کوئی عجیب بات نہیں ہے، اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان تمام انبیاء کا ان کی قوم نے مذاق اڑایا ہے۔ لیکن ہم نے پھر بھی ان کو مہلت دی، اسی طرح ان کو بھی مہلت دے رہے ہیں، گھبرانے کی بات۔ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا سامان تو ہے ہی، امت مسلمہ کے لیے بھی تسلی کا سامان ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ آئے دن ایسی خبریں مل رہی ہیں کہ جس میں امت کے ساتھ مسائل پیش آ رہے ہیں۔ دل کبھی کہتا ہے، کبھی نفس کہتا ہے، کبھی شیطان بہکاتا ہے، اگر ہم حق پر ہیں تو یہ مسائل کیوں آ رہے ہیں، یہ پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں؟ یہ مسائل اور پریشانیاں آ رہی ہیں تو 2 چیزوں کی طرف توجہ کرنا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں جس طرح کا حکم دیا گیا ہے کیا ہم اس طرح کی زندگی کر رہے ہیں، اس طرح چل رہے ہیں یا نہیں ہے تو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک بیمار جب ڈاکٹر سے دوائی لاتا ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی، ڈاکٹر کے پاس پھر جاتا ہے تو ڈاکٹر پوچھتے ہیں بھئی جو ہم نے آپ کو کہا تھا اسے فالو کر رہے ہو یا نہیں؟ پہلے تو صرف دوائیاں ہوتے تھے، ایسے پوڑیوں میں بن کر دے دیتے تھے، اب تو مکمل ایک چارٹ دے دیتے ہیں، خاص طور پر
اللہ نہ کرے جو ہارٹ کے مسائل سے دو چار ہیں ان کو مستقل ایک کتابچہ دے دیتے ہیں، اس میں کون سا تیل استعمال کرنا ہے وہ بھی لکھا ہوا رہتا ہے، کون سا آٹا استعمال کرنا ہے وہ بھی لکھا ہوا رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بھئی چارٹ پر عمل کر رہے ہو، دوائی لے رہے ہو تو ٹھیک، نہیں لے رہے ہو تو پہلے اس پر عمل کرو، بعد میں پھر جو مسئلہ ہے اسے آ کر سنا۔ اسی طرح آپ کوئی مسئلہ ہے، آپ کی روح سخت ہو گئی ہے، آپ کے اندر نرمی نہیں ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں جاری ہو رہے ہیں، تو غور کرنے کی بات ہے، کوئی مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے جیسے جسم بیمار ہوا ہے، روح بھی بیمار ہوئی ہے، اب روح کے علاج کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، اس دور میں ایمان کی اپنے ماتحتوں کے ایمان کی حفاظت بڑا اہم مسئلہ ہے، بہت ضروری ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے عیسائیوں کے اور یہودیوں کے اور دوسرے اسلام بیزار لوگوں نے جو اسلام پر اعتراضات پہلے زمانوں میں کیے تھے، وہ تمام اعتراضات موجودہ زمانے میں نئے لب و لہجے کے ساتھ، نئے اسلوب کے ساتھ یہاں دہرائے جا رہے ہیں۔ اسلام پر، ایمان پر، قرآن و حدیث پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں یہ کوئی نئے نہیں ہیں، یہ سب پرانے ہیں۔ اب ان کو نئے لب و لہجے میں پھیلایا جا رہا ہے، تشکیک کا فتنہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا انقص الدین وانا حی، دین میں کوئی کمی آ جائے اور میں زندہ رہوں یہ نہیں ہو سکتا۔ مولانا علی میاں صاحب نے آج سے تقریباً 35-40 سال پہلے عرب میں ایک مقالہ پڑھا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا ردہ ولا ابا بکر لہا۔ آج ہر گھر میں ارتداد پایا جا رہا ہے، اور یعنی اسلام سے دوری، بیزاری اور اسلام سے دلچسپی ختم ہو رہی ہے، اور افسوس یہ ہے کہ اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے ابو بکر صدیق کوئی نہیں ہے۔ یہ حضرت نے کم از کم 40 سال پہلے بات کہی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ 40 سال میں کتنا ماحول بگڑ گیا ہے۔ 40 سال میں ماحول کتنا متاثر ہو گیا ہے۔ پہلے کوئی بات زمانے میں بدلنے کے لیے وقت ہوا کرتی تھی، اب نہیں۔ اب سائنس اور نیٹ کا زمانہ ایسا ہے کہ دنیا کے اس کونے سے اس کونے تک ایک بات منٹوں میں پہنچ جاتی ہے۔ ردۃ ولا ابا بکر اللہ، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور تحقیق کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پس میں نے مہلت دی ان لوگوں کو جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے مذاق کیا۔ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر ہم نے ان کی پکڑ کر لی۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، بس کیسے ہے ہمارا عقاب، ہماری پکڑ ان سے پوچھی۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے گزرے ہوئے اقوام طاقت میں، دوسری سب چیزوں میں بہت زیادہ تھے، لیکن اللہ کی جب پکڑ آئی، قوم عاد ہو، سمود ہو، جو مکے کے لوگ ملک شام جاتے ہوئے جن کی اجڑی ہوئی بستیاں دیکھتے تھے، اس سے انہوں نے کچھ عبرت حاصل نہیں کی۔ افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، پس کیا وہ شخص جس کی ہر وقت اللہ نگرانی کر رہے ہیں جو کچھ وہ کر رہا ہے، ایک تو یہ اللہ ہے، او جعلوا للہ شرکاء، اور ان لوگوں نے اللہ کے لیے شریکوں کو بنا لیا، اللہ کے لیے پارٹنروں کو بنا لیا۔ قل سموہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ بھئی ان خداؤں کے نام تو بتاؤ جسے تم نے اللہ کے علاوہ شریک کر رکھا ہے۔ ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض ام بظاہر من القول، یا ان لوگوں سے پوچھو، یہ ذرا ہمیں خبر دیں کہ وہ معبود جو اللہ کے پارٹنر ہیں وہ کہاں ہے، اس کا علم ان کو کہاں سے ملا، کس نے بتایا؟ بلکہ ان کی زبانوں نے اسے گھڑا ہے۔ بل زین للذین کفروا مکرہم، بلکہ ان لوگوں کو جو کفر والے ہیں، ان خوش فہمیوں نے، چکنی چپٹی چیزوں نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔
वसुद्दू अनिस सबील, और ये लोग जो है रास्ते से भटके हुए हैं। वमन युज़लिलिल्लाहु फमा लहु मिन हाद, और जिस शख्स को अल्लाह रास्ते से भटका दे बस उसके लिए कोई नहीं है रास्ता दिखाने वाला। लहुम अज़ाबुन फिल हयाति दुनिया वल अज़ाबुल आखिरति अशक़्क़ वमा लहुम मिनल्लाहि मिन वाक़। उनके लिए दुनिया की ज़िंदगी में भी अज़ाब है और आखिरत का जो अज़ाब है अशक़्क़, वो इससे बहुत ज़्यादा है। वमा लहुम मिनल्लाहि मिन वाक़, और नहीं है इनके लिए अल्लाह के अलावा कोई जो है इस चीज़ को जो है रोकने वाला। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने नेक लोगों के सिलसिले में चीज़ों को बयान फरमाया, तो उसका तज़किरा आगे है। ये सब आयतें और ये सब चीज़ें बता रही हैं कि कोई चीज़ है जिसे हम लोग तवज्जो नहीं दे रहे। आज हर आदमी उसकी ज़ाती और दुनियावी ज़िंदगी के सिलसिले में बिल्कुल परफेक्ट है, उसे उस सिलसिले में तवज्जो दिलाने ही की ज़रूरत है। बाज़ लोग एक ही चीज़ के लिए 10 से 15 आदमियों से मालूम करते हैं, भाई मुझे वो लेना है, मुझे वो करना है, कहाँ जाना होगा, कैसे जाना होगा, क्या करना होगा। शहर के लोग भी, देहात के लोग भी, डिग्री होल्डर भी, अनपढ़, सब लोग ये करते हैं। लेकिन दीनी मामलात में कुछ किसी से नहीं पूछते। मैं बहुत सारे लोगों को कोई मसला बताता हूँ और ये भी कहता हूँ कि भी मसला ये है, और मैं ज़्यादा चूँकि पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आप किसी और से भी इस मसले को जाकर मालूम कर लीजिए और मुझे आकर बताइए, मुझे तो इतना मसला मालूम है। फिर कई दिनों के बाद उनसे मिलकर मैं पूछता हूँ, भाई मैंने आपको जो कहा था आपने किसी से जाकर पूछा? कहते नहीं हजरत। भाई पूछो, बल्कि बाज़ लोगों की मैंने नमाज में पढ़ी जाने वाली बेसिक चीज़ें सुनी ताल्लुकात में, सुनकर मैंने कहा भी इसमें बहुत गलतियां हैं, आप इसे सही कर लीजिए। और मेरे पास तो इसके लिए वक्त नहीं है, आप कहीं भी कहेंगे तो मैं बंदोबस्त कर दूंगा, आप सही कर लीजिए। 3, 4, 6 महीने के बाद फिर पूछा मैंने कि भाई वो आपने जो मैंने कहा था अत्तहियात है, दूसरी चीज़ें, उसे सही कर लिया? क्या नहीं हजरत, फुर्सत ही नहीं मिली। फुर्सत का क्या करें समझ में नहीं आता। ये चीज़ कहीं बिकती भी नहीं कि जाकर वक्त ख़रीद लिया जाए, कि भाई वहाँ से ख़रीद लिया जाए कि भाई ज़रा वक्त चाहिए। हालांकि कुरान से जुड़ी हुई, दीन से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो समझने के लिए और याद करने के लिए बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैं तजुर्बे के तौर पर कहता हूँ, बल्कि कुरान से जुड़ी हुई चीज़ें हिफ्ज़ के सिलसिले में ऐसी हैं, उम्मत मुस्लिमा तो उम्मत मुस्लिमा गैर भी कुरान मजीद को किस तरह कितना हिफ्ज़ कर लिए, वो अगर तफसीलात सुनाऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन नहीं, उम्मत तवज्जो नहीं दे रही है, तो मसाइल हैं। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि कुरान के इन आयात और इनमें जो मज़ामीन हैं, इसमें तसल्लियाँ भी हैं, इसमें अल्लाह की तरफ से खुशखबरियाँ भी हैं, और मायूस होने की ज़रूरत नहीं। कैसे भी हालात क्यों ना हो जाएं, अल्लाह की ज़ात से तवक्को रखना, भरोसा रखना और उसी की तरफ रुजू करना, ये एक मोमिन के लिए ज़रूरी है। हालात से, माहौल से, माशरे से मायूस ना हो। कुछ भी जो है अल्लाह की ज़ात और अल्लाह के कब्ज़े कुदरत से बाहर नहीं है। अपना मसला अल्लाह के सामने रखिए, उम्मत का मसला सामने रखिए, इंशाअल्लाह अज़ीज़ सब हालात बेहतर होंगे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना नबीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम व तबारकता या ज़ल जलालि वल इकराम। सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।